بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ادب دی خاص گل بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم وچ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور کا فرمان ہے، یہ بخاری شریف جلد پہلی صفحہ نمبر 516 اور حدیث نمبر 3656 اور حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو كنت متخذا من امتی خلیلا لاتخذت ابا بکر ولكن اخی وصاحبی۔ حضور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بناتا تو خلیل بناتا ابو بکر کو، اور دوسری حدیث میں حضور نے خلیل فرمایا بھی ہے، اور پھر ارشاد فرمایا لیکن وہ میرا بھائی اور میرا ساتھی ہے، میرا بھائی اور میرا اللہ سمجھو حضور نے کیا فرمایا، لیکن وہ میرا بھائی اور میرا بخاری شریف حدیث نمبر 3656 صفحہ نمبر 516 تے جلد پہلی۔ اے دوسری حدیث، اے حدیث جیڑی ہے ابو داؤد شریف دے وچوں حدیث نمبر 1498 تے صفحہ نمبر 220 پہلی جلد، حدیث نمبر 1498 تے صفحہ نمبر 220۔ اچھا حدیث کیا ہے؟ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جا رہے ہیں عمرے واسطے، عمرہ شریف واسطے جا رہے ہیں تے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے، اجازت لے رہے ہیں حضور دی بارگاہ وچ، تے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں ہمیں نہ بھلا دینا یا اخی، لفظ سنو، لا تنسانا یا اخی من دعائے کا، اے بھائی ہمیں اپنی دعا میں نہ بھلا دینا، ہمیں اپنی دعا میں، اے حدیث پاک دے لفظ ہو گئے۔ پھر دوسری اس حدیث دے اندر دوسری بار پھر فرمایا، حضور فرماتے ہیں ہمیں اپنی دعا میں شریک رکھنا ہے ہمارے بھائی، ہمیں اپنی دعا میں شریک رکھنا ہے ہمارے بھائی۔ اے ایک تاں دعا دے وچ جویں آسانی آ جاتے بندے نو جان والے بھئی یار ساڈے واسطے ہی دعا کری، دیکھو حضور فرما رہے ہیں حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی، ٹھیک جب سلام بندے نو آدے بھئی یار ساڈے سلام آکھی، تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پھر حدیث شریف حضرت مولا علی سرکار آپ کو رب کے حبیب فرماتے ہیں، ایک کنز المال شریف ہے جو حدیث شریف آپ دے سامنے پڑھ رہے ہیں جناب دے تے حدیث سے آدھے چھے ترمذی شریف دے چھے اے حدیث کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا حضرت مولا علی سے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا دنیا آخرت وچ بھائی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی سے ارشاد فرمایا، پھر حضرت زید بن حارثہ حضور نے ان کو فرمایا کہ تو ہمارا بھائی ہے، تو ہمارا۔ اچھا اب یہ بات سمجھو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور نے حضرت صدیق اکبر سرکار کو بھائی فرمایا ہے، عمر پاک کو بھی بھائی فرمایا ہے، مولا علی سرکار کو بھی بھائی فرمایا ہے، حضرت زید کو بھی بھائی فرمایا ہے، لیکن ادب یہ ہے کہ ہم حضور کو کسی کا بھائی کہہ کے نہ پکاریں، ادب یہ ہے۔ اب دیکھو حضور کی صاحبزادی ہیں سیدہ فاطمہ پاک، حضور کو بلاتی ہیں یا رسول اللہ، محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں حضور تو پکاریں، حضور نے فرمایا ابوبکر تو میرا بھائی ہے، عمر تو میرا بھائی ہے، علی تو میرا بھائی ہے، حضور پکاریں۔ کبھی صدیق اکبر نے بھی پکارا آپ میرے بھائی ہیں، کبھی عمر پاک نے پکارا آپ میرے بھائی ہیں، کبھی مولا علی نے پکارا آپ میرے بھائی ہیں، نہیں، کیوں؟ ادب کی جائے، ادب کی جائے، وہ اس مقام اس لفظ سے پکارتے جو محبوب کی عظمت کے لائق ہوتا،
یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، او سونیا محبوبہ، او رب دیا پیاریا۔ وہ تو اب دیکھو صحابہ جب پکارتے حضور فرماتے بتاؤ جس بات کے بارے میں جانتے ہو، تو کہتے واللہ اعلم ورسول، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ وہ محبوب کو رب کی طرف، وہ محبوب کی نسبت رب کی طرف کرتے، اس طرح نہیں کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، کوئی ایک بار کہیں اس طرح ایک بار بھی نہیں ذکر کے حضور کے ان صحابہ میں سے جن کو حضور نے اپنا بھائی فرمایا، انہیں آ کے کہا ہو کہ حضور آپ تو میرے بھائی ہیں، نہ حضور نے جن کو اپنا بیٹا فرمایا ان میں سے کسی نے نہیں کہا حضور آپ تو ہمارے باپ ہیں، آپ نے ہمیں اپنا بیٹا بنایا، نہیں، کیوں؟ ادب کی جگہ۔ تو پھر جب حضور کے صحابہ اکرام ان کی یہ شان ہے، انہوں نے نہیں کہا، تابعین میں سے کسی نے نہیں کہا، آج کوئی بندہ حضور کے کسی صحابی کو یہ کہے کہ ہم حضور کو فلاں صحابی کو حضور کا بھائی کہیں، فضیلتاً ہم بیان کریں گے کہ حضور نے فلاں کو اپنا بھائی فرمایا، لیکن پکار کے، بلکہ کئی تو پھر اتنا بھی کہہ دیتے ہیں کہ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طرح مسلمان کا بھائی ہے، اور حضور اللہ کے بندے ہیں، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، وہ ہمارے لیے بڑے بھائی جیسے ہیں، معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، بلکہ اس طرح کے الفاظ نہیں۔ آپ سمجھیں کہ وہ اتنے کامل مقام والے شخص صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے پیچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، جن کے پیچھے حضرت عمر پاک نے نماز پڑھی ہے، عثمان غنی نے نماز پڑھی ہے، علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی ہے، حضرت مولا حسین حضرت امام حسن امام حسین نے نماز پڑھی ہے، حضور کے بہت سارے صحابہ بدری صحابہ نے نمازیں پڑھی ہیں، یہ سارے نمازیں پڑھتے رہے۔ اس صدیق اکبر نے بھی کبھی عرض نہیں کہا حضور آپ میرے بھائی ہیں۔ اور محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں وہ عمر پاک، جن کے لیے حضور فرماتے ہیں کہ عمر کی زبان اور دل پہ اللہ تعالیٰ نے حق کو جاری فرما دیا ہے، جن کے پیچھے حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، حسنین کریمین صحابہ نمازیں پڑھتے رہے، انہوں نے کبھی نہیں کہا حضور آپ میرے بھائی ہیں۔ وہ حضرت عثمان غنی جن کے لیے حضور فرماتے ہیں یہ جنت، یہ 70,000 ایسے جہنمیوں کی شفاعت کریں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، وہ عثمان غنی نہیں عرض کرتے حضور آپ میرے بھائی ہیں۔ وہ مولا علی سرکار جو سید الاولیاء ہیں، جن کی مور سے بندہ ولی بنتا ہے، ولی ہو ہی نہیں سکتا جب تک علی کی مور نہ ہو، وہ مولا علی سرکار، وہ سرکار جن کو یہ مقام حاصل ہے، انہوں نے کبھی نہیں کہا حضور آپ نے مجھے بھائی فرمایا تھا آپ میرے بھائی ہیں۔ ان کی تو یہ حالت ہے، وہ تو کہتے ہیں ما انا من المسلم، میں تو مسلمانوں دے وچوں ادنا جہا مسلمان۔ اوے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، حضور کی صحابزادی پاک نے، حضور کے غلاموں نے جن کو حضور نے لقب کے ساتھ نوازا، حضرت سلمان فارسی کو حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ اپنا بیٹا فرمایا، اپنا فرما دیا۔ کبھی سلمان فارسی نے کہا ہو اچھا دسو جیڑا بندہ 14 جھائیاں وکے، 14 جھائیاں وکے حضور دی بارگاہ پہنچن تک، جنہیں اپنی خاندان دی شاہی چھوڑی ہے، دنیا چھوڑ کے دنیا داراں دے کو دھکے، دنیا داراں دے جڑے دنیا داراں دے نزدیک ہیں، انہاں دے وچوں گزر کے، انہاں مشکلات وچوں گزر کے تے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، حضور نے لقب سے نواز دیا، پھر بھی نہیں کہتے آپ میرے بھائی، کیوں؟ آپ میرے باپ ہیں، کیوں؟ ادب کی جگہ ہے نا یار، ادب کی جگہ ہے، وہ سونا نوازے، وہ تے نواز سکتا ہے، وہ تے فرما سکتا ہے۔ ایک سادی جی مثال ہے، بندے سارے بیٹھے ہوں اس طرح اکٹھے بیٹھے تے پیو پتر ہی بیٹھے وچ، سمجھدار ہے پتر بے سمجھ نہیں، سارا دے سامنے پیو آدھا ہے اے میرا بیٹا ہی ہے تے میرا یار ہی ہے، لوگ آکھنے پہ پیو دا پتر نال پیار ہے، ایویں ہے تے جو پتر آکھے اے میرا ابا ہی ہے میرا یار ہی ہے، تساں کیا آکھنے؟ سارا سمجھدار بندہ کیا آکھنے؟ اے بے بیچارہ پیو یار اس کان تھوڑی ہے، وہ آکھے پیا، پیو آکھے وہ تو اس نے نوازے ہے۔ اچھا تے پیو پتر واسطے یہ آکھن سمجھدار بندے واسطے اشارہ، اس نے آکھنا یار بڑا بے ادب ہے، تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور کی بارگاہ میں یہ بڑے ادب کے لفظ ہیں۔ ہم حضور نے نوازا ہے، بے شک ہم فضیلتیں سناتے ہیں، اللہ کے رسول نے صدیق اکبر کو بھائی فرمایا، عمر پاک کو بھائی فرمایا، مولا علی کو بھائی فرمایا، اپنے صحابی میں سے جسے بیٹا فرمایا بھائی فرمایا، تو ہمارے لیے نہیں کہ ہم اس طرح کہیں کہ یہ حضور کا بھائی ہے جی، ہمیں تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غلاموں نے سکھایا جی کہ ہم تو حضور کے غلام ہیں، ہم کے حضور کے غلاموں میں سے ادنا غلام ہیں، وہ جو اعلیٰ شان رکھتے ہیں،
وہ جو اعلیٰ شان رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم کہ حضور غلاموں میں سے ادنا غلام ہے، تو پھر ہم کیا کس جگہ ہم مجال کی ہماری جرت کہ ہم کہیں کہ فلاں حضور کا بیٹا ہے، فلاں حضور کا بھائی ہے؟ نہ، وہ جو حضور کے نسبی اولاد ہے ان کے لیے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جی حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم، حضرت قاسم یہ حضور کے صاحبزادے ہیں، حضور کی یہ صاحبزادی ہیں، سیدہ پاک 4 صاحبزادی ہیں حضور کی، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ پاک، یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حضور کی صاحبزادی ہیں۔ مولا علی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، صدیق اکبر اور حضور کے داماد بھی ہیں مولا علی سرکار، صدیق اکبر حضور کے سسر ہیں، عمر پاک حضور کے سسر ہیں، عثمان غنی حضور کے داماد ہیں۔ یہ نسبت ہے نا، اتنا کہہ سکتے ہیں، پکار نہیں سکتے کہ فلاں حضور کا بھائی ہے۔ جن کو حضور نے نوازا ہے ان کو اس طرح کہیں، یہ ادب نہیں ہے۔ ادب یہ ہے کہ ہم کہیں حضور نے ان کو یہ نوازا ہے، حضور نے ان کو نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے محبوب کا صدقہ میں زندگی اسلام والی، موت ایمان والی۔